أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الله مقتحم سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل الثري على سائر الطعام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. سرید یہاں محدثین فرماتے ہیں اور شیخ زکریا اللہ برکتہ نے بھی یہی شرح میں فرمایا کہ روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا. کون کون سی چیز مرغوب تھی وہ اس میں آئی. کدو کا بیان آیا، شہد، مختلف روایات میں، اور اس میں یہ فرمایا کہ فضل عائشہ، جیسے یعنی سرید جو کھانا ہے اس کی فضیلت بیان کرنا ہے اور اس کی جو ہے عمدگی کا اظہار ہے. سرید اس کھانے کو کہتے ہیں، کھایا تو ہوگا آپ لوگوں نے، ہم تو کھاتے ہیں. یہ گوشت کی ترکاری ہوتی ہے، گوشت پک جاتا ہے جب تو پھر اس کے اندر جو ہے روٹی پکا کر ڈالتے ہیں، پکی ہوئی روٹی، کچی نہیں، آٹا نہیں، پکی ہوئی روٹی، اور کچھ گھی اور کچھ اور چیز جو ہوتی ہے مسالہ وغیرہ وہ ڈالتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں، اور پھر اس کو ویسے ہی کھانے کا، روٹی نہیں، بس یہ کھانا بن گیا. اس میں ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہاضم بہت جلدی ہے، ہضم بہت جلدی ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو ان کے لیے تو یہ دوا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا تھا یعنی کہ شرید کی فضیلت، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. ہم لوگ بھی گھروں میں کھاتے ہیں، آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے. گوشت کو پکا لیا جائے، اس کے بعد اس کی جو پکی ہوئی روٹی ہے اس کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال لیا جائے اور پھر گھی وغیرہ ڈال کر اس کو لایا جائے. بہت لذیذ لگتا ہے ماشاءاللہ. اور ہاضمہ قوت ہاضمہ، خاص کر کے جن کو جو ہے ہضم نہیں ہوتا وہ کھانا جلدی سے رات کو سوتے وقت یہ کھا کر سو جائے تو انشاءاللہ سارا ہضم ہو جائے گا. اور اس میں اگر ایک نیت یہ بھی کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو سنت کا اور فضیلت کو یہ ثواب مل جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی کھانے کی کوئی معین نوعیت نہیں تھی، جو حاضر حضور ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے. کبھی سوکھی روٹی، فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بہن کے یہاں سوکھی روٹی کھا لی. اس وقت وہی تھی، ان کو پوچھا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ بہن ہے. سوکھی روٹی، اور سوکھی روٹی کو جو پانی میں بھگو کر سرکہ ڈال کے کھا لیا. حالانکہ فتح مکہ ہوا، کیا نہیں مل سکتا تھا، جس کو جو کہے وہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی نہیں تھی، جو حاضر حضور ہو کھا لیا. اچھا بھی کھا لیتے تھے، کم درجے کا بھی کھا لیتے تھے، اور جو کھانا آپ کی طبیعت کی بالکل موافق نہیں ہوتا تھا تو اس کی برائی نہیں کرتے تھے بلکہ ایسے آہستہ سے ہٹا دیتے تھے. سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ آپ کو پسند نہیں. کبھی کسی کھانے کی برائی آپ نے نہیں کی. اور یہ جو ہے یہ فضیلت بھی آپ نے جو ہے اس طریقے سے سمجھائی کہ گویا یہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. کدو میں کتنا فائدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے، بہت ہی آسان، بہت ہی آسان. یہ تو ہے نا، ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا اللہ جل شانہ نے. سب چیز کے اندر اللہ جل شانہ نے آسانی رکھی، سب چیز کے اندر آسانی رکھی. نماز میں بھی آپ دیکھیے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھے.
روزے میں اگر بیمار ہے تو قرآن پاک میں کھلا حکم ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یعنی اگر مریض ہے تو سفر میں روزہ نہ رکھ سکے تو گھر آ کر رکھ لے، وہاں گھر آ کر بھی اگر مریض ہے اور نہ رکھے تو اس کی جگہ پر فدیہ دے دے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرفت جو شریعت دی ہے، تو جیسے حضور رحمۃ اللہ علیہ ہے، شریعت بھی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہے شیخ عبد القادر کہ خانقاہ میں کئی ہزار لوگ آتے تھے اور رہتے تھے، کھاتے تھے، کہاں سے کھلاتے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زمانے کے بادشاہ نے ایک مرتبہ خط لکھا ان کو کہ آپ کے یہاں اتنا لوگ آتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو میں حکومت کی طرف سے کوئی آپ کی امداد معین کر دوں۔ تو وہ خط دوسرا نہیں ہے، اسی خط کے اندر پیچھے لکھ دیا، یعنی بالکل ڈرے نہیں کسی کے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا منہ تیری بادشاہت کی جو چھتری ہے کالا اس جیسا کالا ہو جائے اگر میں تمہارے پاس کچھ لالچ رکھوں۔ آپ نے کہا کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ پر توکل بہت بڑی چیز ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خانقاہ میں بہت سے لوگ آئے تھے، پڑے سو ہوں گے، سوئے ہے نا، ناشتہ واسطہ کر کے، جیسے یہ نہیں کہ جب تبلیغی جماعت آتی ہے تو ناشتہ واسطہ کر کے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، رات کو بیچارے جاگتے ہیں تو دن کو آرام کرتے ہیں۔ تو شیخ باہر نکلے، کا سب سوئے ہوئے ہیں، تو باورچی خانے کے خاص آدمی کو اور خادم کو بلایا کہ کیا کھاتے ہیں یہ لوگ؟ کہا روٹی اور ترکاری، ان کے لیے آپ نے جو بتا دیا ہے وہ کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ روٹی جو کھاتے ہیں اس کا جو آٹا ہوتا ہے فلور، وہ چھنا ہوا ہوتا ہے بغیر چھنا ہوا ہوتا ہے؟ چھنا ہوا جانتے ہیں نا، اوپر کا جو ہے موٹا ہے وہ نکل جائے اور نیچے باریک میدا نہیں، یہی لوٹ، لیکن اس کو چھلنا پڑتا ہے۔ تو خادم نے یہ کہا، وہ اس لیے بہت سوتے ہیں، ایسا کرو آپ یہ خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، آٹا چھن کر کھاتے ہیں، گلا چھنا ہوا آٹا کھانا، اس کی روٹی بناؤ، بڑی بڑی روٹلی بناؤ، اب اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ روٹلا، برابر۔ تو جیسا حکم ہوا خانقاہ کی کچن کے اندر وہی سب روٹی پکی اور پھر ان کو کھلایا۔ وہ تو بیچارے سب کوئی ذکر اللہ کے لیے آیا، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی کیسے۔ جب کھلایا تو دوسرے دن دیکھا سب کو جو ہے طبیعت خراب، بخار ہے اور فیور ہے اور جو ہے ڈائریا جس کو کہتے ہیں، ڈائریا خاص کر کے لگ گیا۔ تو ذکر میں کوئی نہیں، ڈائریا لگا جو ذکر میں کیسے آئیں گے؟ تو ہر شیخ نے پوچھا کہ بھئی آج کیا ہو گیا، سب لوگ چلے گئے کیا نہیں حضرت، وہ کل جو آپ نے کہا تھا نا روٹی چھلی بغیر کھلائی تو اس سے سب جا ہو گئے۔ تو ایک دم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے توبہ کرنے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، میں صحابہ تک پہنچنے جا رہا تھا، میں حضور تک پہنچنے جا رہا تھا، یا اللہ ان کا کتنا بڑا مرتبہ، وہ کیسے لوگ تھے، یا اللہ میری توبہ معاف فرما، اور کہہ دیا کہ سب روٹی کو الگ نکالو اور ان کے لیے آٹا چھن کر روٹی پکاؤ۔ دیکھا آپ نے، بزرگ تھے تو سمجھے تھے ہم، ہے نا۔ آج کل ہم جیسے ہوتے کہ مر جاؤ تو مر جاؤ، کچھ نہیں، ایسا شریعت میں نہیں ہے، مر جاوے تو مر جاوے ایسا کچھ نہیں، ہر چیز کی رعایت ہے۔ حق تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، لیکن ساتھ میں کیا کرو؟ شکر ادا کرو، یہ تقوی کے ساتھ رہو، چیزیں سب کھاؤ پیو اور کھانے کی چیز بھی تقوی کے ساتھ رہو۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبداللہ توبہ کی، ہے نا۔ میں وہاں تک پہنچنے جا رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، وہاں تک کیوں پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو بہت کم درجے میں ہیں نیچے۔ کون؟ شیخ عبدالقادر، کہ وہ یہ کہتے ہیں تو ہم تو بہت درجے میں ہیں۔ تو میرے بھائی جو دوست ہو، جائز چیز کو کر لو، جو چیز جائز ہے وہ کر لو، ناجائز کو نہ کرو، اس کا نام ہے تقویٰ۔ گناہوں سے حفاظت، اپنا بچاؤ، یہ تقویٰ بہت لازم ضروری ہے۔ اب جو ہے نا مستحبات میں وظائف ہے اور تقویٰ ہے، تو تقویٰ مقدم ہے، وظائف بعد میں ہے۔ آیا سمجھو، وظائف کو نمبر 2 دیا ہے۔ ایک نمبر کا کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے کام کو نہ کرے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔
ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہم گناہ صغیرہ اگر کر لیں تو کیا رہے، تو فرمایا کہ آگ کی ایک چھوٹی انگاری وہ اور ایک بڑا انگارہ، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی نہیں. بڑا انگارہ رکھ دے وہ بھی زیادہ بلڈنگ سلجھا دے گا، اور چھوٹی چنگاری رکھ دی وہ بھی بلڈنگ سلجھا دے گا. یہ صغیرہ گناہ بھی گناہ ہوتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا انگارہ بن جاتا ہے. تو گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں سے بچنا یہ اول نمبر ہے، بعد میں وظائف کا نمبر آتا ہے. ہم نے خانقاہ کے بزرگوں کے پاس دیکھا بھی ہے نا، یہ تو 50 سال پہلے کی بات ہوگی جو دیکھا، اور اس وقت زیادہ سمجھ بھی نہیں، طالب علم تھے لیکن پھر بھی دیکھتے تھے. ان کے یہاں کبھی کسی کو خلافت نہیں ملتی تھی، کسی کو کوئی مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا، چاہے وہ کتنا بھی وظیفہ پڑھے بیٹھ کر، کتنا ہی وہ یہ وظیفہ پڑھے، جب تک کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ان کے اندر سے حرام کام گئے ہیں کہ نہیں. محمد خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ وہ انہوں نے ایک کو خلیفہ خلافت دی، تو خلافت دینے کے بعد شیخ جی وہ ملاقات کرنے کے لیے خلیفہ بات چیت ہوئی، تو ان کا لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا. وہ بالغ لڑکا تھا، بڑا تھا لیکن قد چھوٹا تھا. کبھی کیا ہوتا ہے قد چھوٹا ہوتا ہے. تو بعد میں بات نکلی تو کہا کتنی بجے کی گاڑی میں آئے گا، اتنی بجے کی ٹرین میں آئے. بعد میں ان کا ٹکٹ میں نے ایک ہی کے لیے، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، یہ اس کی عمر تو بڑی ہے لیکن یہ چھوٹا ہے، اس کو کون جانتا ہے. نکل گیا، کہا پہ سب سے پہلے خلافت لاؤ، خط لاؤ اور یہاں سے اٹھ جاؤ، بالکل اٹھ جاؤ گا، خط لاؤ. خلافت کا خط دیتے ہیں، کہا یہ خط مجھے دے دو، وہ جیب میں ڈالا، بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، تمہارا خانقاہ کے اندر کوئی کام نہیں ہے. میرے کو تم نے دھوکے میں ڈالا کہ تم اتنے بڑے ہو، یہ حرام کام کیا، جھوٹی ہوا نہیں. آپ نے دیکھا میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس کا نام ہے دین، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. گناہوں سے بچنا وظیفہ پڑھنے کے اندر تو بھائی کوئی بھی کسی خراب ہوئی کیا؟ کوئی آدمی گر گیا، بیمار، ٹھیک ہے. تو تقویٰ جو قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر میں سمجھاؤں 300 400 500 700 مرتبہ ہوگا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا، اس کا معنی یہ اللہ سے، اور ڈرنے کا مطلب یہ خدا کا خوف اتنا پیدا ہو جائے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو چھوڑ دے. تو بزرگوں کے یہاں نمبر اس کے بعد میں آتا ہے نا. ہاں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی 7 سال سے اپنی اصلاح کر رہے تھے خانقاہ میں رہے، 7 سال سے، اور بزرگان جی ایسے کھلاتے پلاتے کچھ کہتے بھی نہیں. پھر ایسا ہوتے ہوئے ایک عالم آ گئے وہاں، عالم تو علم تھا ان کے پاس، سدھے ہوئے تھے. جیسے کہ سہارنپور کے ایک عالم تھانوی نے خط لکھا کہ میں آپ کو خلافت دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوں، خلافت کیسے؟ فرمایا یہ تم نہ پوچھو، میرے اوپر چھوڑ دو، بس میں نے تم کو خلافت دے دی، القاء کی اللہ پاک نے. تو یہ 7 سال سے رہ رہا تھا، یہ غالب آئے 4 دن میں خلافت دے دی شیخ نے ان کو، 4 دن میں اعزاز کہا جب جو کام میں کرتا ہوں تم کرو. تو وہ آدمی جو 7 سال سے رہا تھا اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں اور میرا کوئی بھائی پوچھتا ہے. یہ شیخ کو کشف ہو گیا تو کچھ جواب نہیں دیا شیخ نے، لیکن ایک کام سپرد کیا کہ یہ جو ہے نا اخروٹ آتے ہیں، اخروٹ جانتے ہیں، والنٹ کہتے ہیں اس کو، سستے ملتے ہوں گے وہاں سے، ایک ٹکڑا بھر کر منگوایا اور اس کو دیا. کہا اس کو بازار میں جا کر بیچو نہیں، لیکن ایسا کہو یا دروازے پر جا کر کہ جو مجھے ایک ٹپڑی مارے گا اس کو 1 اخروٹ ملے گا. تو بچے تو ان کو ٹپڑی مارنا تو بڑا اچھا ہے. تو یہ انہوں نے اٹھایا ہی کہا اللہ اکبر. شیخ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر آدمی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، لیکن تو نے یہ تکبر سے اللہ اکبر کہا تو دور ہو گیا بالکل. کیوں کہ تجھے یہ چیز کیا معلوم ہوئی؟ بری معلوم ہوئی. یہ تیرے اندر انکساری نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو پہاڑ کو نہیں جا سکتا. حضرت جی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں مراد ہے حضرت مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 3 سال میں ان کی
تابعداری میں جس کو مریدی کہتے ہیں نا ان میں رہا جی ہاں. پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنا ہوگا کہ زامبیا میں اجتماع تھا. لساکا کہتے ہیں لساکا بڑی مسجد ہے اب تو شاید بہت بڑی بن گئی. میں وہاں گیا تھا لساکا کی اجتماع. تو ٹوائلٹ ہونے تھے ایک خاص ٹوائلٹ تھا اس پر لکھا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ عام لوگوں کے درمیان میں چل رہے ہیں باری باری جائے ایسے باری باری. تو کسی جو ہے ذمہ دار آدمی نے دیکھ لیا تو ایک دم جا کر اندر کہا ذمہ داروں سے کہ شیخ تو درمیان میں کھڑے ہیں یہاں ان کے لیے ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے. تو آدمی فوراً دوڑا ہوا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا حضرت وہ جو ہے آپ کے لیے خاص ٹوائلٹ بنا ہوا ہے. تو کہا آپ ادھر گئی نہیں. کہا وہ دیکھا تھا میں نے تھا لیکن وہ کہا خاص لوگ ہیں میں تو خاص میں سے نہیں ہوں. وہ تو خاص لوگوں کے لیے ہے میں تو عام لوگوں میں سے ہوں. میرے بھائیوں ایسی انکساری ایسی تواضع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور جب تک یہ پیدا نہ ہو اپنے آپ کو خوش نہ سمجھے. خود ستائی پیشی شیطان بود ہر کی خدرہ کم زند مزدام بود. اپنی تعریف اپنے آپ کو بڑھا کے نہ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا دھندا ہے. اور ہر کی خدرہ کم زند کم یعنی جو آدمی اپنے آپ کو کچھ ہی سمجھتا ہے وہی کام بڑھا. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں میں بھی اپنی بار بار خبر لیتا ہوں. میں دروازے پر آتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت مجھے مراقبہ ہوتا ہے کہ کیوں کھولتے ہیں کس لیے. چلو میں نے کہا میں معمر ہوں کمزور ہوں اس لیے کھول دیتے ہیں یہ تو جواز ہے لیکن کوئی فضیلت میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں. کیوں میں اسی وقت پڑھتا ہوں اکثر اوقات اللہم انک تعلم سری وعلانیتی. یا اللہ آپ میرے ظاہر باطن کو جانتے ہیں. لا یخفی علیک شیء من آپ کے اوپر میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے مولا کریم. اور یہ کر دیتے ہیں تو میرے ضعف کی وجہ سے ان کو جزائے خیر عطا فرما. یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا وہ اس لیے کھولتے ہیں. جب تک یہ خناس نہیں نکلے گا تب تک کام بننے کا نہیں. کوئی بھی چیز کر لو آپ کوئی بھی چیز کر لو تب تک یہ کام بننے کا نہیں ہے جب تک یہ خناسیت نہیں نکلے گی یہ غرور نہیں نکلے گا یہ تکبر نہیں نکلے گا. یہ ہر وقت اور ہر ایک کو آڑے رہتا ہے آپ اور ہم تو کیا لیکن بڑے بڑے بزرگوں کو جو ہے اسے ٹھوکر لگی پھر وہ سنبھل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھلایا کیونکہ وہاں حق تعالیٰ کے دربار میں جو ہے عاجزی تو کام آتی ہے لیکن تکبر متکبر سے وہی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الخالق الباری المصور المتکبر. اللہ تعالیٰ کی 99 نام میں بھی ہے متکبر. یہ اللہ ہی کو لائق ہے اللہ کے سوا اور کسی کو لائق نہیں ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اصلاح کی باتیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں ساری مخلوق کے اندر کوئی ایسا ہیرا نہیں ہے مادس خدا تو یہ سب. لیکن یہ کہہ رہا بھی آتا ہے اور آپ کی کندھے کے اوپر چادر رکھی ہوئی ہے اور زور سے کھینچتا ہے یا محمد صلی اللہ بیت المال میں جو مال ہے وہ مجھے مال دے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی راوی ہے. امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا ہر ایک کو غصہ تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں اور پھر چادر اٹھا کر دیکھیے نشان پڑ گیا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بیت المال میں سے مجھے امانت دلاؤ. تو آپ نے فرمایا جاؤ بھائی بیت المال میں لے جاؤ اور اس کو جو کچھ ضرورت دلاؤ. اور یہاں کیا نشان پڑ گئے اور ہنس رہے ہیں تبسم فرمائے زہک ذرا بھی چہرے پر ناراضگی نہیں ہے. تو اس طور پر جو ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر ہم کو لگتا ہے کہ بہت ہی پیچھے ہیں میں بھی اور آپ بھی. اپنے آپ کو بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس یہی کہتا ہوں یا اللہ تم معاف فرما. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفوں سے پہلے کیا ہے اپنے آپ کو گرانے کے بعد تقویٰ کے معنی حلال کام کو کرو جائز کو کرو حرام کو نہ کرو جس میں آنکھ کان ناک پیٹ سر سب کچھ آ گیا ہے اللہ جل شانہ میری آپ کی حفاظت فرمائے مدد فرمائے. یا اللہ تو ہی مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل میں مانگتے ہیں کیونکہ ایسا تو فعل نہیں ہے ایسا وسیلہ نہیں ہے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ایسا وسیلہ نہیں کوئی توفیل نہیں. اسی کی وسیلے سے اور توفیل مانگتے ہیں. جماعت والے بھی شرائع آئے سے بہت دور سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. آسٹریلیا کی جماعت ہے نا جی ہاں. تو یہ لوگ تو اردو سمجھتے نہیں ہوں گے لیکن میرے پاس یہ دوپہر کو آیا ہوا صبح میں دروازے کے پاس سب کہا کہ کچھ نصیحت. تو میں نے کہا ابھی آپ نے آخری دن کہا میرے پاس تو ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ دوپہر کو بھی میں طلبہ میں ہوتا ہوں اوپر کچھ ان کو تھوڑی سی نصیحت کرتا ہوں ذکر اللہ ہوتا ہے
اور عصر کے بعد بھی میں پڑھاتا ہوں، ابھی صبح میں بھی پڑھاتا ہوں، میں 2 مرتبہ مجھے پڑھانا پڑتا ہے۔ پڑھتا کیا ہے پڑھاتا ہوں، اللہ پاک قبول فرمائے دونوں ٹائم۔ تو میں نے کہا شام کی مجلس میں دیکھ لیں گے، تو ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ کام بھی بہت اونچا ہے۔ حضرت جی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا کہ نہیں آپ نے؟ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنی بڑی یہاں بھی آ چکے ہیں، اور اس جگہ پرانا جماعت خانہ وہاں بیان بھی ہوا ہے، اوپر سوئے ہوئے ہیں، اوپر سلایا ہم نے ان کو۔ اس وقت جو ہے ایسی مسجد نہیں تھی، وہ پرانا تھا نا جماعت خانہ، یہ اس کو بھی اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوا۔ تو وہاں کمرے تھے، تو ایک کمرے میں سلایا۔ اور ملاوی اور منگوشی کے اندر اجتماع ہوا تو حضرت جی سوئے کہا جو ہے ایک چھوٹا سا چھپڑا بندھا ہوا تھا، نیچے مٹی ہے اور اس پر چٹائی رکھ دی، اس پر حضرت موزی میں، جب موزی اس کو کہ گاؤڑا منگوشی کر کے جو جگہ ہے وہ تو تھوڑا سا چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن اس کے کنارے پر جو لیک کنارے پر ایک چھوٹا گاؤں تھا، وہاں بھی ایک اجتماع رکھا تھا۔ تو کس پر سوئے ہوئے ہیں؟ چٹائی کے اوپر۔ اللہ اللہ میں نے کہا۔ اور اسی وقت میں ان کے پاس گیا اور اپنی کچھ باتیں کی، ایسا ویسا وہ موقع اچھا ملا کیونکہ تنہائی کا موقع تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ جماعت والے کہتے ہیں کہ نصیحت ان کے لیے بھی ہے اور ہر ایک کے لیے یہ ہے، تقوی کے بغیر کام نہیں آئے گا۔ اور تقوی کا معنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مستحب ہے، فرض ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہ سے ڈرنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے ڈرنا، اس کا نام تقوی ہے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں سے۔ تو یہ ہے حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگو بھی ہو، اور آنکھ کے گناہوں سے بچو، کان کے گناہوں سے بچو، میں بھی بچوں آپ بھی بچے، آپ ہی کو نہیں کہتا ہوں، کان کے گناہوں سے بچو آگے ہے نا۔ ویسے بعض بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب گانے کی کوئی آواز سنتے تھے تو ایسا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو مچھلی کی آواز آ رہی تھی، آپ نے کان یوں کر لیا اور غلام سے کہا کہ جب یہ آواز ختم ہو جائے مجھے بتانا، تب آقا۔ بعض بزرگان ایسے جب کوئی چیز ناجائز سامنے آ جائے آنکھ بند کر لیجیے، آنکھ ناک کان پیٹ، کھانا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، حرام۔ اور حلال و حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جانور حرام ہو وہ نہیں، جانور تو حلال ہو لیکن پیسہ ناجائز طریقے سے ہوا ہی تو کھانا حرام ہو گیا۔ دونوں چیز، کون سے پیسے سے ہم کھا رہے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا، ایسے پیسے سے نہیں کسی کا حق مار کر کے یہ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق تھا۔ یہ چند باتیں میں نے دوستوں بزرگوں اپنی خلاف عادت بتا دی، ورنہ آپ جانتی ہیں ہماری یہ مجلس بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، 5-10 منٹ کی، لیکن آج زیادہ وقت لے لیا۔ تبلیغی جماعت کے جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کی وجہ سے ان سے میں بھی دعا کا خواستگار ہوں کہ وہ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ یہ لوگ انگلش سب جانتے ہوں گے، اس میں ہو کوئی اردو جاننے والا؟ ترجمہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ بس میری خوش ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ ان کی دعاؤں کو یہ سفر میں قبول کر لیتے ہیں۔ تو میری بھی گزارش ہے کہ میری بھی دعائے خیر کرے، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، بہت بڑی چیز۔ اور بیماری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے قدرت کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، یہ آج ہی نہیں ہے، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی۔ سفر میں تھے، جہاں جا رہے تھے وہ ٹاؤن، بیماری ایسی وبا ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اس میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ہم جا رہے ہیں وہاں یہ بیماری پھیلی ہے، جائے یا نہیں؟ فرمایا دیکھو وہ لوگ ادھر نہ آئے، ادھر کے لوگ ادھر نہ جائے۔ اور دلیل کیا دی کہ اور کچھ نہیں، انہوں نے یہ سمجھایا کہ وہ لوگ ادھر آئیں گے، اس میں سے کوئی ادھر آئے گا، اور پھر ادھر کا کوئی مر جائے گا تو کہا یہ آیا اس لیے میں مر گیا، خدا پر یقین نہیں رہے گا۔ اور یہاں سے کوئی وہاں جائے گا اور اس کی موت تو لکھی ہوئی موت آئے گی تو کہ میں یہاں آیا اس لیے مرا، خدا پر یقین نہیں رہے گا، دونوں صورت میں ایمان تزلزل ہوگا۔ اس لیے فرمایا جو جہاں ہے وہیں رہے، اسی جگہ کو نہیں جائے۔ ہم کو بھی یہاں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بالکل آ جائے۔ تو اس بیماری کے اندر جو ڈاکٹر صاحبان لوگ بتاتے ہیں اس پر تو آپ عمل کرے، تدبیر ہی اس کا نام کیا ہے، تدبیر عمل کرے۔ اور جو ہے شرعی اعتبار سے استغفار، توبہ، گناہوں سے بچنا، استغفار کس پر؟ جو گناہ ہو گئے اس سے، اور توبہ کرنا، اور درود شریف۔ درود شریف کو تو ہر وقت لگا لو، درود شریف اس کام کیسے چلے گا؟ درود شریف اور توبہ اور استغفار، توبہ استغفار اور گناہوں سے بچنا، یہ تین چیزیں ہو گئی، تین چیزیں۔ اس کے کرتے ہوئے بھی موت اگر آنی ہے تو آئے گی۔ فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ چلا، استغفار کے ساتھ چلا اور موت آ گئی، انشاءاللہ موت کے وقت سکون نصیب ہوگا۔
کچھ نہیں. کیوں کہ حدیث پاک میں بتا دیا گیا ہے جو ایسی وبائی امراض میں مر جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا, بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا. ایسے 3 چیزیں ہیں. ایک تو کیا کرے بھائی, استغفار کرے, اور ایک تقوی, اور جو ہے درود شریف پڑھے. موت تو آئی, موت ٹل نہیں سکتی, وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے. پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا کرنے سے موت کے وقت کیا ہوگا, سکون ہوگا کہ یا اللہ میں پڑھتا رہا ہوں, توبہ کرتا ہوں, اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے ہیں کہ جو اس میں مر جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, شہید ہو جائے گا. اور کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور کچھ کی. اور ایک طبی فکر ہوتی ہے, ہر ایک کو ہوتی ہے, انشاءاللہ وہ درود پاک سے نکل جائے گی. کس سے نکل جائے گی؟ درود پاک سے نکل. درود پاک سے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا, اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت, اور یہ محبت جب بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ تو پھر حضرت مولانا زکریا اللہ مرقدہ نے جو ہے ان کے ملفوظات میں نے پڑھا, شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, کہ ادھر ہندوستان میں جو ہے وہ تعاون کی وبا کی اسی وقت چلی تھی. تو روزانہ کتنے لوگ مرتے تھے. ابھی دفنانے گئے, جو دفنا کر آئے ہو اسی میں سے موئی, جو دفنانے گئے اس میں بعض لوگ قبریں ہی کھودتے رہتے تھے, جیسے جنت مکی کے اندر کھودتے رہتے ہیں, اتنی زیادہ. تو مظاہر العلوم وہ بڑا مدرسہ ہے سہارنپور میں. تو ایک طالب علم بہت صوفی تھا, تو عصر کے بعد کچھ پڑھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا جنون میں آ کر بہت پڑھتا تھا کہ یہ بابا تم آج میرے پاس آ جا, میرے کو لے جا, مجھے شہید ہونا ہے. تو مغرب کے وقت انتقال ہو گیا اور اس وقت دفنا بھی ہے. دیکھا آپ نے, اس کا نام کیا ہے؟ سکون. یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے, اس کا ایسا نہیں کہ یہ نصیب ہونا بھی, لیکن انشاءاللہ اطمینان قلب تو ہر ایک کو ملتا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. یہ اپنی عادت سے زیادہ میں نے آج وقت لیا, خاص کر کے جماعت والے جو حضرات آئے ہیں انہوں نے جو عرض کیا تھا, تو میں نے کہا انشاءاللہ شام کے مجلس میں کچھ کہہ دوں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.